بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جی آج ہمارا نصاب اردو لازمی حصہ اول سبق نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 10 تا 14۔ عنوان ہے جھوٹے آدمی، اور ہماری جو ذرائع ہیں جیسے آپ جانتے ہیں آج کل آن لائن ذرائع مواصلات۔ تعارف سبق، مولوی ذکاء اللہ کا تحریر کردہ یہ سبق جھوٹ اور جھوٹے آدمی کی مذمت میں ہے، جس میں جھوٹے آدمی کی اقسام و عادات کو بیان کیا گیا ہے، معاشرتی زندگی میں جھوٹ کے نقصانات اور جھوٹے آدمی کے بناوٹی وقار کی نفی کی گئی ہے۔ لیکچر کے اہم نکات جو ہیں اس میں ہم آپ کو مصنف کا تعارف پیش کریں گے، سبق کا تعارف ہے، سبق کے اغراض و مقاصد ہے، سبق کا خلاصہ اور تشریحات، مشقی سوالات ہوں گے اور اسائنمنٹ ہوں گے۔ آپ کو مزید سوالات بھی دیے جائیں گے اضافی، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس سبق میں سے کیا کیا سوالات بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کیا مقاصد ہیں جب ہم سبق جھوٹے آدمی پڑھتے ہیں؟ تو آج کا لیکچر سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جھوٹ کے نقصانات سے آگاہ ہو سکیں، اسلامی نقطہ نگاہ سے جھوٹ کی قباحت، برائیاں اس سے آگاہ ہو سکیں اور جھوٹ کو منافقت کی نشانی قرار دے سکیں، راستی اور حق گوئی کی اہمیت اور افادیت سے واقف ہو سکیں، جھوٹ کے معاشرے پر مضر اثرات کو جان سکیں، جھوٹ کے مجموعی نقصانات سے بھی واقف ہو سکیں۔ اب آئیے تعارف مصنف کی طرف۔ تو مولوی ذکاء اللہ اس کے مصنف ہیں، جن کی پیدائش ہے 1832 اور وفات ہے 1910۔ مولوی ذکاء اللہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ دوستی ہو گئی اور تینوں میں بہت تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی یعنی میتھمیٹکس سے خاص مناسبت تھی، شوق تھا۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے، وہ تمغے بھی اپنے اعلیٰ قابلیت کی بنا پہ حاصل کیے انہوں نے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد آگرہ کالج میں 7 سال اردو اور فارسی کے استاد رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپکٹر مدراس ہو گئے، 11 سال وہاں یہ فرائض سر انجام دیے۔ 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے اور 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرری آیا، لیکن اتفاق سے میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی اس وقت ان کے سامنے پیش کی گئی، تو انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اسی کالج میں فارسی کے پروفیسر رہے۔ 1885 میں پینشن حاصل کی، پھر باقی جو عمر تھی وہ تقریباً 24 سال کے قریب انہوں نے صرف گھر بیٹھ کے تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے بہت خوب ان کے بارے میں لکھا کہ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہیں پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بالعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ پھر ان کی خوبیاں بیان کی، اور خوبیاں کیا تھی؟ کریم النفس تھے، وسیع الاخلاق تھے، منکسر المزاج تھے، روشن دماغ، متنوع معلومات، کثیر التصانیف، خیر خواہ عامہ، خلق فیاض طبع، راسخ الاعتقاد، صلح کل اور مرنجان مرنج۔ تصانیف: تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ فرنگ وغیرہ۔ اب سبق جس کا نام ہے جھوٹے آدمی، اس میں ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ تو اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس سبق کے مصنف نے اپنے قاری کے سامنے جھوٹے شخص کی منافقانہ روش کا راز فاش کیا ہے، اس کی عادات، اطوار، رویہ، حافظے کی کمزوری، اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہنے کی عادت، منافقت اور مکاری بیان کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو جھوٹ بولنے سے روکا جائے۔
بقول شاعر، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اس سبق میں مصنف نے جھوٹے لوگوں کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی اقسام، جھوٹ کو دل میں سچ جان کر بولنے والے، کہ بات تو جھوٹ ہے لیکن انہوں نے دل میں اس کو سچا سمجھ لیا اور پھر وہ دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کی ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم کون ہے؟ جھوٹ کو دل میں بھی جھوٹ جان کر بولنے والے، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے جھوٹ پہ اڑے ہوئے کہ ہاں جھوٹ ہے لیکن پھر بھی میں دوسروں سے جھوٹ بولوں گا۔ تو گویا انہیں معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ جانتے بوجھتے بولتے ہیں۔ اب یہ جو نمبر بے ہے نا، دوسری قسم، اس کی بھی مزید دو قسمیں ہیں۔ الف کون سی ہے؟ جھوٹ کو سرے سے اختراع کرنے والے، کہ جھوٹی بات تھی لیکن انہوں نے اپنے دل میں نئے سرے سے اسے پیدا کیا، اس کو نیا سٹائل دیا، اسے نیا انداز دیا۔ اور اس کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جھوٹ، سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہن کر بیان کرنے والے، کہ بات تو سچی تھی لیکن انہوں نے بات میں مزہ ڈالنے کے لیے یا اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی غرض سے سچی بات کو جھوٹ بنا کر پیش کر دیا۔ اب جب ہم یہ سبق پڑھتے ہیں مولوی ذکاء اللہ کا جھوٹے آدمی، جو کہ ایک مضمون ہے، تو پیراگراف کے اعتبار سے ہم سبق کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ پہلے پیراگراف میں انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا، فارسی کی ایک مشہور ضرب المثل بیان کی، درو گورا حافظہ نباشد، یعنی جھوٹ بولنے والے کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور اس بات سے یقیناً آپ بھی ایگری کریں گے، مانیں گے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، کچھ دنوں بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص سے کیا جھوٹ بولا تھا، اور پھر ہم کوئی اور بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی آپ نے تو کہا یہ کہا تھا۔ اب ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ارے یہ کیا، اچھا میں نے یہ کہا تھا، پھر ہم ایک اور جھوٹ بولتے ہیں اس بات کو بنانے کے لیے۔ تو حافظہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ ظاہر بات ہے، جھوٹ جس چیز کو اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، وہ ہمارے حافظے کو مضبوط تھوڑی بنائے گی، ہمارے حافظے کو کمزور ہی کرے گی۔ پھر دوسری بات جو پیراگراف میں ڈسکس کی گئی وہ تھی، جھوٹے آدمی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح ایک آدمی جھوٹ بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے، اب ظاہر بات ہے جن سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی تو صاحب عقل ہیں، کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا۔ تو اس طرح جھوٹ بولتے بولتے ایک دن آپ کی جھوٹ کا راز فاش ہو جاتا ہے اور لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ منافق کی نشانی آپ کو پتہ ہے نا، کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت ہو تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے، یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہے کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ پھر اصل وجہ کیا ہے جو مصنف ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ سے کئی باتیں نکلتی ہیں، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، غلط کام کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارے جھوٹ کا راز فاش نہ ہو جائے، دوسروں سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نئی نئی کہانیاں گھڑنی پڑتی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم تاکہ ہمارا جھوٹ برقرار رہ سکے اور کسی بھی ہمارے جھوٹ کا پردہ چاک نہ ہو جائے۔ پھر اسی ایک پیراگراف میں کیا بتایا گیا کہ جھوٹے لوگ سے اگر پوچھا جائے کہ بھی آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جھوٹے لوگ صلح کل رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی سب سے بنا کے رکھنے کی کوشش کرنے والے، مطلب ایسے لوگ جنہوں نے صلح کل کہتے ہیں جو ہر کسی سے چاہے کہ بھئی ہر کوئی مجھ سے خوش رہے، میں ذرا سب کو مکھن لگا کے رکھوں اور سب سے ان کے ٹیسٹ کے مطابق، ان کے ذوق کے مطابق بات کروں، تو وہ اس چکر میں جھوٹ بولتا ہے کہ یہ شخص اس بات سے خوش ہوگا تو اس سے یہ بات کر لوں، اور یہ والا شخص اس بات سے خوش ہوگا تو اس سے یہ بات کر لیتا ہوں۔ اس چکر میں وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور نام کیا دیتا ہے اس کو، صلح کل، کہ بھئی میں تو سب سے بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے بنانی ہے نا، بعد میں دنیا والے آتے ہیں، تو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس میں کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر دیکھیں، نطق میں کذب کا شامل ہونا معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ نطق ہماری گفتگو، کذب، جھوٹ۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے مولوی ذکاء اللہ نے۔ اب دیکھیں، ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، صفحہ نمبر 12 کی آخری لائن میں پڑھ رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، وہ فقط نطق کے سبب ہیں، وہ ہماری گفتگو کے ذریعے ہیں نا۔ ہم بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا ہم کیسے ہیں، جب تک ہم چپ ہیں دوسروں کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ جب اس نطق میں کذب شامل ہو، لیکن جب ہماری گفتگو میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی ہو۔
پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہماری باتوں میں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، لوگ برا مناتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے جھوٹ کی لاج رکھنے کے لیے اور جھوٹ بولتے ہیں، لڑتے ہیں لوگوں سے. تو پھر کیا ہے، معاشرے میں ہماری اس گفتگو، اس زبان، اس جھوٹ کی وجہ سے معاشرہ جو فساد کی جڑ بن جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں آپس میں، گھروں میں اور خاندانوں میں، معاشرے میں فساد مچ جاتا ہے. پھر مولوی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی جسے تمام والدین کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جھوٹ بولنے پہ جسمانی سزا دینی چاہیے. ہم کچھ کہتے ہی نہیں، بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہم ہنستے ہیں آگے سے، ہم ہنستے ہیں، بچہ شیر ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے اچھی بات ہے جھوٹ بولنا. تو آپ جانتے ہیں نا کہ اولاد کی تربیت کے لیے کیا ہے فارمولہ ہے، کہ دیکھو شیر کی نگاہ سے اور کھلاؤ سونے کا نوالا. یعنی تربیت کے لیے سختی برتو، لیکن ان کو سہولیات زندگی دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑو. تو جب بچہ پہلی دفعہ جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ سرکشی کر رہا ہے، یہاں انہوں نے دو چیزوں کے نام لکھے ہیں، جھوٹ اور سرکشی، کہ بچے کو یہ مت کرنے دو. یہ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں. اگر بچے کو عادت پڑ گئی تو بس سمجھیں کہ آپ کا بڑھاپا بھی خراب اور معاشرے کو ایک بہت برا انسان، برا شہری ملے گا. تو فوراً ہی پہلے دن ہی بچے کو سیدھا کر دیں گے، اسے جھوٹ بولا ہو. آگے دیکھیے، جھوٹے لوگ اپنے منہ آپ میاں مٹھو بننے کی عادی ہوتے ہیں. اچھا وجہ کیا ہے جھوٹ بولنے کی، کہ میں جھوٹ بول بول کے اپنی تعریفیں کروں اور لوگ کہیں گے اچھا یہ اتنا اچھا ہے، اچھا یہ ایسی باتیں کرتا ہے، واہ واہ کیا کہنا ہے آپ کا. تو اپنی تعریف سننے کے لیے دوسروں کے منہ سے ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہماری واہ واہ ہو. تو یہ بھی جھوٹے آدمی کی ایک بہت ہی بری نشانی ہے کہ اس کو شوق ہے کہ میں اپنی تعریفیں بیان کروں اور لوگوں کی واہ واہ سنوں. اچھا وجہ اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، کہ اس میں سے بہت سے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں، ان کے اندر جو کچھ کمپلیکسز ہیں اس کو چھپانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کا قد چھوٹا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہے، تو اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کمزوری کا یہ نقطہ ہے اس کو ہم چھپا دیں. حالانکہ یہ دیکھیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. انسان کا کردار اس کی عظمت کی علامت ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا قد کاٹ، اس کی تعلیم، یہ سب جو ہے یہ تو ثانوی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے، حسن اخلاق، جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین کون ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو لہٰذا ہم جھوٹ بول کے اپنے احساس کمتری کو چھپاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. پھر ایک اور جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے. لوگوں کو اپنا کسی چیز میں فائدہ چاہیے ہوتا ہے، اس فائدے کے لیے کہتے ہیں میں جھوٹ بولوں گا تو میرا ایک کام بن جائے گا. تو اپنا ایک کام بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بندے پھر بھی راضی نہیں ہوتے، کیونکہ جس کام میں اللہ کی برکت شامل نہ ہو، جس کام میں اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، کیسے وہ ہم اپنا مفاد کسی سے لے سکتے ہیں. تو اقبال نے ایسی لوگوں کے لیے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہبت اللہ اس کے فرشتے پہ لعنت بھیجتے ہیں. اچھا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے کام ہیں، ایسے کاروبار ہیں جہاں لوگ جھوٹ بول بول کے اتنے اس کی عادی ہو گئے ہیں کہ ہم بھی اس کا برا نہیں مناتے. مثال کے طور پہ آپ بازار کپڑا لینے جاتے ہیں، آپ نے کوئی سوٹ پسند کیا ہے، وہ کہہ جی سوٹ جو ہے 6,000 کا ہے، آپ کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس سے اپنا پروفٹ بھی رکھنا ہے. تو آپ کہیں نہیں بھی میں تو 4,000 میں لوں گی، وہ کہے گا نہیں 5 میں دوں گا، آپ کہیں گی نہیں 4، اور آخر کرتے کرتے آپ کو 4 میں دے دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا جھوٹ بول رہا ہے. تو ایسے جھوٹ کا ہم برا نہیں مناتے. وکلا بھی اکثر جھوٹ بولتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، وکیل بھی اپنے پیشے کو چلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی پیشے کے لحاظ سے مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو لیکن ایسا جھوٹ جسے دوسروں کو نقصان پہنچے تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ بہت ہی برا ہے، اور ہمیں ہرگز ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے، کیونکہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اب دیکھیے آپ کی سہولت کے لیے یہ سبق بہت آسان ہے، مضمون ہے اس کی صنف نثر، اور تھوڑے بہت جو مشکل الفاظ ہیں تو سارے الفاظ معنی کی لسٹ فہرست ڈال دی گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں جو لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے آپ یہاں سے دیکھیے، اس کے باوجود اگر سمجھ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھیے. جی ابھی آپ کا اسائنمنٹ ہے، یہ جو سوال ہیں آپ کے مشقی سوال ہیں، ٹھیک، یہ آپ کریں گے اپنے اردو کی نوٹ بک میں جہاں آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، اور پھر مجھے واٹس ایپ پہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 4 لائن، اس سے زیادہ مت کیجیے گا، مجھے آپ دکھائیے گا، میں اس کو چیک کروں گی.
کوئی اصلاح کرنی ہے تو وہ کر دوں گی، اور اگر صحیح ہے تو پھر آپ کو گڈ ملے گا۔ یہ ہے آپ کا کام جو آپ مجھے ایک دن کے بعد میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں گے، اور یہ ہیں 15 MCQs ہیں، 10 یہ ہیں اور 5 اگلے پیج پر ہیں۔ تو یہ آپ نے ان کا جو ہے آنسر مجھے لکھ کر فوراً بھیجنا ہے تاکہ میں آپ کا رزلٹ مینٹین کر سکوں۔ اچھا، یہ جو میں نے سوال لکھے ہیں یہ میں نے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھے ہیں، متوقع سوالات کہ بورڈ میں آپ کو ایسے سوال بھی آ سکتے ہیں اس سبق میں سے، کوئی بھی سوال بنا کے دے سکتے ہیں نا، تو آپ کی سہولت کے لیے یہ میں نے سوال لکھے ہیں، آپ ان کے جوابات ڈھونڈیے گا اپنے امتحان کی جب تیاری کریں گے، اور اگر کوئی جواب نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتا، تو میری رہنمائی جو ہے موجود ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے، جو کچھ سمجھنا ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ کی کلاس کا ٹائم شروع ہوگا تو انڈر لائن کر لیجیے گا پہلے تمام چیزیں، مشکل سبق کو پڑھیے گا، مشکل چیزیں انڈر لائن کیجیے گا، اور پھر مجھ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔